بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ 4 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2، ابو اخو ذو۔ ابو کا معنی ہے والد، باپ، اخو یعنی بھائی، ذو یعنی والا۔ جیسے کہتے ہیں مال والا، علم والا، تو والے کے لیے ذو استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق کا نام ہے ابو اخو ذو، کیونکہ اس سبق میں یہ کلمات زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے کلمات کے مقابل میں، دوسرے الفاظ کے مقابل میں یہ الفاظ اس سبق میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اسی وجہ سے سبق کا نام ہے ابو اخو ذو۔ اب ان کے تعلق سے زیادہ معلومات آپ علم نحو وغیرہ میں پڑھیں گے۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ ان کا اعراب جو ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ان کا اعراب کبھی واو کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الف کے ساتھ اور کبھی یا کے ساتھ۔ یعنی حالت رفعی میں یہ واو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، حالت نصبی میں الف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور حالت جری میں یا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم علم نحو نہیں پڑھ رہے ہیں، فی الحال یہ بات چھیڑنا کہ حالت رفعی کیا ہے، نصبی کیا ہے، جری کیا ہے، کیسے پہچانیں گے، یہاں حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ آگے پڑھیں گے۔ خیر دیکھیے، رشید اور فرید کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے رشید فرید سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ دیکھیے، رشید یروح ابوک الی المسجد للصلاۃ کل یوم۔ یعنی کیا، یروح، راح یروح جانے کے معنی میں، وہ جاتا ہے۔ ابو کا، ابو معنی باپ، کاف معنی تیرا، کاف جو ہے تیرا دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ابو کا معنی ہے تیرے والد۔ الا یہ تک اور طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف، للصلاۃ نماز کے لیے۔ صلاۃ میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے، لام کا معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے، للصلاۃ نماز کے لیے، کل یومن، کل یعنی ہر، یوم یعنی دن۔ اب دیکھیے ترجمہ، رشید کہتا ہے یروح ابوک الی المسجد للصلاۃ کل یوم، کیا تیرے والد ہر دن، یروح ابوک کیا تیرے والد ہر دن نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ ترجمہ کریں گے پہلے یروح ابوک کا، اس کے بعد کل یومین کا، ٹھیک ہے، کیا تیرے والد ہر دن نماز کے لیے للصلاۃ الی المسجد مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح یروح ابوک الی المسجد للصلاۃ کل یوم، کیا تیرے والد ہر دن نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ فرید جواب دیتا ہے نعم، نعم یعنی جی ہاں، یہ حرف ایجاب ہے، نعم یعنی جی ہاں۔ یروح ابی الیہ للصلاۃ کل یوم، یروح، راح یروح، اسی سے بنا ہے یروح یعنی وہ جاتا ہے۔ اب اس کا فاعل آگے موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا فاعل ہے ابی۔ اب ابی جو ہے اصل میں ابی ابن اور یا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابی میں ابو جو ہے وہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، ابی یعنی میرے والد، میرے باپ۔ نعم یروح ابی، جی ہاں میرے والد جاتے ہیں، الیہ اس کی طرف، الی من تک طرف، اور ہا ہوتا ہے اس کا اس کو کے لیے ضمیر ہے، الیہ اس کی طرف۔ نعم یروح ابی الیہ، جی ہاں میرے والد اس کی طرف جاتے ہیں، للصلاۃ نماز کے لیے، کل یوم ہر دن۔ نعم یروح ابی الیہ للصلاۃ کل یوم، جی ہاں میرے والد اس کی طرف، جی ہاں میرے والد ہر دن اس کی طرف نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے مراد مسجد کی طرف، یعنی مسجد جاتے ہیں۔ پھر رشید کہتا ہے اتروح مع ابیک انت و اخوک، کیا تو اور تیرا بھائی اپنے والد کے ساتھ جاتے ہو؟ کیا تو بھی جاتا ہے اپنے والد کے ساتھ اور تیرا بھائی بھی؟ اتروح کیا تو جاتا ہے، مع ابیک اپنے باپ کے ساتھ، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، انت و اخوک تو اور تیرا بھائی، کیا تو اور تیرا بھائی تمہارے والد کے ساتھ جاتے ہو نماز کے لیے، جاتے ہو؟ تو فرید کہتا ہے نعم نروح معہ،
نعم جی ہاں، نروح ہم جاتے ہیں، معہو ان کے ساتھ یعنی والد صاحب کے ساتھ، نعم نروح معہو جی ہاں ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں یعنی والد صاحب کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر رشید کہتا ہے الا تجوز الصلاة المکتوبۃ فی البیت بدون عذر، یعنی کیا لا تجوز جائز نہیں ہے، تجوز میں جائز ہونا، لا تجوز جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ فاعل ہے الصلاۃ المکتوبۃ یعنی فرض نماز، الصلاۃ موصوف ہے، المکتوبۃ اس کی صفت ہے۔ مکتوبہ کا سے معنی ہوتا ہے لکھا ہوا، مطلب یہ کہ جو نماز لکھ دی گئی ہے ضروری طور پر، جس نماز کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور مکتوبہ سے مراد فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، اور مکتوبہ جہاں پہ صلاۃ مکتوبہ کہا جائے گا تو اس سے مراد نماز فرض ہے۔ اور فی کا معنی ہوتا ہے میں، بیت معنی گھر، ٹھیک ہے، با یہ سے وغیرہ بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے، دون ہوتا ہے علاوہ کے معنی میں، دون دونا جو ہے یہ علاوہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عذر کہتے ہیں عذر کو، عذر اردو میں بھی عذر استعمال ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کوئی پریشانی ہے عذر ہے۔ الا تجوز الصلاۃ المکتوبۃ فی البیت بدون عذر، کیا فرض نماز بغیر عذر کے گھر میں جائز نہیں ہے؟ الا تجوز الصلاۃ المکتوبۃ، کیا فرض نماز جائز نہیں ہے؟ کہاں؟ فی البیت گھر میں، بدون عذر بغیر عذر کے، کیا فرض نماز بغیر عذر کے گھر میں جائز نہیں ہے؟ فرید جواب دیتا ہے بلا، کیوں نہیں، بلا کا معنی ہوتا ہے کیوں نہیں، مطلب یہ کہ جائز ہے، تجوز جائز ہے، بلا تجوز کیوں نہیں جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں بھی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ولیکن ما لها نصیب من فوائد کثیرۃ، ولیکن اور لیکن، ما لها اس کے لیے نہیں ہے، یعنی اس نماز کے لیے نہیں ہے جو گھر میں ادا کی گئی، اس نماز کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ نصیب من فوائد کثیرۃ، یعنی بہت سارے فوائد میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، فوائد کثیرہ میں سے جو گھر میں نماز پڑھی جائے اس نماز کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ما لها نصیب من فوائد کثیرۃ، اس کے لیے یعنی گھر میں پڑھی جانے والی نماز کے لیے بہت سارے فوائد میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فوائد کثیرۃ، فوائد غیر منصرف ہے اس لیے اس کے پاس زبر آئے گا فوائدہ، ٹھیک ہے، ورنہ پھر من کی وجہ سے فوائدی آتا، فوائدین کثیرۃ آتا، لیکن غیر منصرف کی وجہ سے کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا تو فوائدہ کثیرۃ پڑھیں گے۔ وما فیہا من فضیلۃ، اور اس کے لیے نہیں ہے، یعنی وما فیہا اور اس نماز میں نہیں ہے، وما فیہا اور اس نماز میں نہیں ہے، من فضیلۃ فضیلت، اس نماز کی طرح فضیلت نہیں ہے جو نماز مسجد میں ادا کی گئی، جو نماز مسجد میں ادا کی گئی اور جو نماز گھر میں ادا کی گئی دونوں برابر نہیں ہیں، جو نماز گھر میں ادا کی گئی اس کے اندر وہ فضیلت نہیں ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اس کو بیان کر رہے ہیں وما فیہا من فضیلہ، اور اس میں فضیلت نہیں ہے، یعنی اس نماز میں فضیلت نہیں ہے، من فضیلہ یعنی فضیلت میں سے کچھ نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ غَضَبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس پر یعنی جو بندہ گھر میں نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ غضبہ کا معنی ہوتا ہے غصہ ہونا، ناراض ہونا، ٹھیک ہے۔ وقد غضب علیہا رسول اللہ، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ناراضگی ظاہر کی ہے۔ وجعلها علامۃ المنافق، اور اسے یعنی گھر میں نماز پڑھنے کو منافق کی علامت قرار دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنے کو منافقوں کی علامت قرار دی۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، ورنہ تو سب کے پاس گھر ہے، سب گھر میں نماز پڑھ لیں گے، مسجد آنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے بلا عذر گھر میں نماز پڑھنا۔ وَجَعَلَهَا عَلَامَةَ الْمُنَافِقِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعلہ کا فاعل نبی پاک ہیں، رسول اللہ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی علامت قرار دی ہے، یعنی گھر میں نماز پڑھنے کو۔ پھر رشید سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، سمعت ان اباک ذو علم و ذو مال اصحیح ھذا، سمعت میں نے سنا ہے، ان اباک کہ تیرے والد، ذو علم علم والے ہیں، ذو کا معنی والا، ذو علم علم والے ہیں، و ذو مال اور مال والے ہیں، اصحیح ھذا کیا یہ صحیح ہے، اصحیح کیا یہ صحیح ہے، ھذا یہ، سمعت ان اباک ذو علم و ذو مال اصحیح ھذا میں نے سنا ہے کہ تیرے والد علم والے اور مال والے یعنی عالم اور مالدار ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ فرید جواب دیتا ہے، نعم جی ہاں، ابی ذو علم جی ہاں میرے والد علم والے ہیں یعنی عالم ہیں، ولکنہ لیکن وہ، لیس بذی مال کثیر لیکن وہ بہت مال والے نہیں ہے، لیسا نہیں، بذی مال یہ ذو سے بنا ہے زی، ٹھیک ہے، باقی وجہ سے زی ہو گیا، ذی مال کثیر بہت سارے مال والے، بہت مال والے نہیں ہیں، مال کثیر والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نارمل آدمی ہے، مالدار نہیں ہے، ولکنہ لیس بذی مال کثیر لیکن وہ زیادہ مال والے نہیں ہیں۔ پھر رشید سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، دیکھیے سب میں جو ہے آپ غور کریں، ہر لائن میں تقریباً ذو یا پھر ابو یا ابی یا اخو وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم نے پڑھا، فرید جواب دیا، نعم ابی، یہاں پہ ابی استعمال ہوا، اس کے بعد ذو آیا، ٹھیک ہے، اس طرح پھر لیس بذی، یہاں پہ بھی زی آیا، تو اس طرح جو ہے یہ الفاظ اخو، ذو اور ابو وغیرہ اس سبق میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ رشید سوال کر رہا ہے، اتجید اخاک ذا دیانت، یعنی کیا تجید تو پاتا ہے، اخاک تیرے بھائی کو، اب دیکھیں یہاں پہ اخاک ہو گیا کیونکہ یہاں اخاک مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور یہ جو اسما ہیں ان کی حالت نصبی الف کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اخاک ہو گیا۔ اتجیدو کیا تو پاتا ہے، اخاک تیرے بھائی کو، اپنے بھائی کو، ذا دیانتن دیانت دار، ذا یعنی والا، دیانت والا یعنی دیانت دار، کیا تو اپنے بھائی کو دیانت دار پاتا ہے؟ فرید جواب دیتا ہے، نعم اجید اخی ذا دیانتن، جی ہاں میں اپنے بھائی کو دیانت دار پاتا ہوں، دیندار پاتا ہوں، ذا دیانتن دیانت دار پاتا ہوں۔ انا مسرور بان اخاک ذو دیانت، انا یعنی میں، مسرور خوش ہوں، میں خوش ہوں کس بات سے، بان اس بات سے کہ اخاک تیرا بھائی، ذو دیانت دیانت دار ہے، انا مسرور بان اخاک ذو دیانت، میں خوش ہوں اس لیے کہ تیرا بھائی دیانت دار ہے، دیندار ہے۔ فإن الشبان في هذا الزمان لا يميلون إليها، اس لیے کہ اس زمانے کے نوجوان، فإن الشبان في هذا الزمان، في هذا الزمان اس زمانے میں نوجوان، لا يميلون مائل نہیں ہوتے، الیہا اس کی طرف سے مراد دیانت کی طرف، اس لیے کہ اس زمانے میں نوجوان دیانت کی طرف، دینداری کی طرف مائل نہیں ہوتے، بل ہم من ذوی دیانت یضحکون، بلکہ وہ دیانت داروں سے ہنستے ہیں، یعنی دیانت داروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فإن الشبان في هذا الزمان لا يميلون إليها بل هم من ذوی دیانت یضحکون، اس لیے کہ اس زمانے میں نوجوان اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، دیانت کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیانت داروں سے ہنستے ہیں، دیانت داروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ لَغَافِلُونَ، وَهُمْ اور وہ، عَنِ الْآخِرَةِ آخرت سے، لَغَافِلُونَ ضرور غافل ہیں، ضرور غفلت میں ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ لَغَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اولئک کا معنی بھی او، ہم کا معنی بھی او، ٹھیک ہے، یہاں پہ حصر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ خاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور وہی لوگ نقصان میں ہیں، یہ بھی چلے گا، دونوں چلے گا، نقصان اٹھانے والے ہیں یا نقصان میں ہیں، دونوں درست ہے۔ یجیب علیک یا فرید طاعت ابیک و اکابرک، یجیب واجب ہے، علیک تجھ پر، یا فرید اے فرید، طاعت ابیک اپنے باپ کی اطاعت، و اکابرک اور اپنے بزرگوں کی اطاعت، طاعت ابیک و اکابرک اپنے باپ اور اپنے بڑوں کی اطاعت واجب ہے۔ یجیب علیک یا فرید طاعت ابیک و اکابرک، اے فرید تجھ پر تیرے والد اور بزرگوں کی اطاعت واجب ہے، اے فرید تجھ پر تیرے والد اور تیرے بزرگوں کی فرما برداری واجب ہے، ضروری ہے۔ ولا تغفل ابدا عن الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا تغفل اور تو غفلت مت کر، اور تو غفلت مت کرنا، غافل مت رہنا، ابداً کبھی بھی، عن الصلاة نماز سے، مع الجماعہ جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز سے کبھی بھی غافل مت رہنا، فی المسجد مسجد میں، ٹھیک ہے، ترجمہ پورا کریں گے، ولا تغفل ابدا عن الصلاة مع الجماعة فی المسجد، اور تو کبھی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز سے غافل مت رہنا، اور تو کبھی بھی مسجد میں، آخر سے پھر مسجد ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور تو کبھی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز سے غافل مت رہنا۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا تُحْسِنُ لِلرِّجَالِ فِي الْبَيْتِ، اس لیے کہ فرض نماز، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ اس لیے کہ فرض نماز، لا تحسن اچھی نہیں ہے، فرض نماز بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، للرجال مردوں کے لیے، فی البیت گھر میں، بدون عذر بغیر عذر کے، فإن الصلاة المکتوبۃ لا تحسن للرجال فی البیت بدون عذر، اس لیے کہ فرض نماز بغیر عذر کے گھر میں مردوں کے لیے اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز مردوں کے لیے بغیر عذر کے گھر میں اچھی نہیں ہے، یا پھر یوں کریں، اس لیے کہ فرض نماز بغیر عذر کے گھر میں مردوں کے لیے اچھی نہیں ہے، مردوں کے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مسجد جا کر نماز ادا کریں۔ وَلَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وَلَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ایسے تو ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پہ اسے جو ہے ایک کے معنی میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے حالانکہ قریب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور دور کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے ذالکہ، اسے استعمال لائے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کی عظمت واضح ہو، یعنی جو آیت ہے اس کی عظمت واضح ہو، ٹھیک ہے، قریب کی چیز کی طرف بھی کبھی دور کے اس میں اشارہ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، فقال، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بس رکوع سب کے ساتھ کرو اور نماز کے باقی ارکان جو ہیں وہ تنہا تنہا کرو گے بھی تو چلے گا، ایسی بات نہیں ہے، رکوع سے مراد یہ کہ جماعت کے ساتھ پوری نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اور اسی سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں آ کر کے شامل ہو گیا، امام رکوع میں تھا اور مقتدی آ کر کے امام کو رکوع میں پا لیا، تو پھر اس کی وہ رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ کہ جب تک رکوع نہیں کیا تو وہ رکعت ختم نہیں ہوئی ہے۔ خیر،
ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیروں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم رہے گا۔ آپ اگر غور کریں، جتنے لوگ عید، بقرعید اور جمعہ وغیرہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جتنے مسلمان، اگر ہر دن نماز فجر کے لیے اتنے تمام لوگ نماز پڑھنے آئیں، کس کا مجال ہے، کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ مسلمانوں کو لڑکا سکے؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ کوئی ہمت نہیں کرے گا مسلمانوں کے ساتھ پنگا لینے کی، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر مسلمان سب جماعت نماز پڑھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو آج ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس سے نجات مل جائے گی، اور اس سے جو ہے اتحاد کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ایک جگہ سے مل کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے اتحاد کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں اتحاد میں برکت ہے۔ جب قوم بچھڑ جاتی ہے تو اس میں جو ہے قوت نہیں ہوتی۔ آج مسلمان اتنا کمزور ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ، اور یہ غیروں کا چال ہے، غیروں کی سمجھ سازش ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور اس کا فائدہ وہ خود اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت میں آتے ہیں، اس میں امیری، غریبی یا پھر سیٹ یا پھر نوکر، اس طرح کسی کا چیز کا لحاظ نہیں ہوتا کہ امیر ہے تو وہ آگے رہے گا، غریب ہے تو پیچھے آئے گا۔ یعنی اسلام جماعت میں سب کو لا کر کے ایک صف میں کھڑا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ سب جو ہے برابر ہیں اسلام کے نزدیک، چاہے امیر ہو یا فقیر، غنی ہو، امیر ہو یا فقیر، یا پھر کسی درجے کا بندہ ہو، افسر ہو، نوکر ہو، سیٹ ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، شیخ ہو، خان ہو، میر ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، کسی میں جو ہے فرق نہیں ہے۔ آج میر ہے تو ہم آج شادی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بے شمار فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت کے لیے اپنے گھر سے نہیں آتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر جلا دوں، تاکہ نہ گھر باقی رہے نہ گھر میں نماز پڑھیں۔ اس طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک اس سے کتنے ناراض ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا گھر جلا دوں، میں دل کرتا ہے کہ میں اس کا گھر جلا دوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب دیکھیے، اعلموا ایھا الاخوان، اے بھائیو جان لو، اعلموا جان لو، ایھا الاخوان اے بھائیو، ان الصلاۃ فی المسجد، بے شک مسجد میں نماز، ان الصلاۃ نماز فی المسجد مسجد میں، لہا فوائد کثیرۃ، اس کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ساذکرھا لکم، انشاءاللہ میں تمہارے لیے اسے ذکر کروں گا ان قریب۔ ساذکرھا لکم انشاءاللہ ان قریب میں اسے تمہارے لیے ذکر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے لمبی ہونے کے لیے معذرت۔